بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدیم دور میں ترکی کی نوجوان نسل کو بہکانے اور خلافت سے بدظن کرنے میں عیسائیوں کے لٹریچر کا بڑا ہاتھ تھا۔ مسلم دنیا میں چھاپا خانوں کے دیر سے قیام کے باعث خلیفہ وقت ان زہر آلود کتابوں کا نظریاتی مقابلہ نہ کر سکے۔ کم و بیش یہی صورتحال آج بھی ہے، اور فلموں اور ڈراموں کے ذریعے اسلام کی شکل اور تاریخ مسخ کی جا رہی ہے، اور اس کے برے اثرات بچوں اور بڑوں پر یکساں طور پر محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں ابھی تک فلم سازی اسلامی نقطہ نظر سے حرام ہے اور اسے خرافات سمجھا جاتا ہے۔ البتہ خوش آئند بات یہ ہے کہ ترکی نے یہ نظریاتی محاذ بہترین طور پر سنبھال لیا ہے، اور غیر مسلم طاقتوں کو ان کے لیول پر ترکی بترکی جواب دیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں ترکی ڈرامے اپنی انفرادیت کی وجہ سے الگ پہچان بنا چکے ہیں، اور پوری دنیا کے وہ مسلمان نوجوان جو کہ ناچنے گانے والوں کو اپنا ہیرو اور آئیڈیل مانتے تھے، اب سلطان فاتح، ارطغرل اور سلطان عبد الحمید کو ہیرو ماننے لگے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں ان ڈراموں کا ریویو کریں گے جو کہ آپ بے فکری کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلے نمبر پر وہی ڈرامہ ہے جس کا نام میں اگر نہ بھی لوں تو آپ لوگ جان سکتے ہیں، یعنی دیرلش ارطغرل۔ اس کے نام سے کون واقف نہ ہوگا؟ اس کے سحر میں مبتلا لوگوں کو شاید ہی اب اور کوئی ڈرامہ پسند آئے۔ ایک ایسا کردار جو کہ اس لٹی پٹی امت کی آنکھوں کے ٹوٹے خوابوں کی مکمل تعبیر ہے۔ ایک ایسا مسیحا جو زخموں سے چور چور اس امت کے درد کا درما ہے۔ شاہ سواری، نیزہ بازی اور تیر اندازی میں کمال مہارت رکھنے والا ارطغرل سلطان ایوبی کی ادھوری داستان کو مکمل کرنے والے وہ رہنما تھے جو ایمان فروشوں پر قہر الہی بن کر ٹوٹے۔ یہ ڈرامہ دیکھ کر مسلمان خود کو اس احساس کمتری سے آزاد محسوس کرتے ہیں جو صدیوں کی محنت کے بعد ان پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ یہ ڈرامہ دیکھ کر ہم خود کو مسلم ہونے پر فخر محسوس کرنے لگتے ہیں، اور یہ ڈرامہ اسلامی کلچر کو قابل فخر چیز بنا کر پیش کرتا ہے۔ اس ڈرامے کے خلاف مغربی پروپیگنڈا زوروں پر ہے، جس کا جواب طیب اردوان نے اس فکرے کے ساتھ دیا کہ جب تک شیر اپنی تاریخ خود نہیں لکھے گا تب تک شکاری ہی ہیرو بنا رہے گا۔ ایک اور ڈرامہ جو دیرلش ارطغرل کے رائٹر محمد بوزدیک کے قلم کا شاہکار ہے وہ ہے مہمت قط الامارے۔ یہ ڈرامہ بھی نظریاتی بنیادوں پر لکھا گیا اور جنگ عظیم اول کے دور کی عکاسی کرتا ہے، جب خلافت عثمانیہ برطانیہ اور اس کے اتحادیوں سے برسر پیکار تھی۔ ڈرامے کے مرکزی کردار سب حقیقی تاریخی اہمیت رکھتے ہیں، اور ڈرامے کے اداکاروں کی ان سے مشابہت حیرت انگیز ہے۔ ان حقیقی کرداروں میں علی اسکوپلو، جان پرسی کوکس اور کرنل الفریڈ وہ حقیقی کردار ہیں جو تاریخ کے صفحات پر موجود ہیں۔ آپ کو یہ ڈرامہ دیکھ کر یقیناً اپنائیت کا احساس ہوگا، اور ان میں سے کچھ چہرے آپ لوگ دیکھ کر چونک جائیں گے، کیونکہ اس ڈرامے کے بہت سے اداکار اس وقت کرولوش عثمان میں بھی کام کر رہے ہیں۔ ارطغرل کے والد سلیمان شاہ کا کردار ادا کرنے والا اداکار، ارطغرل کا بھائی گندوگدو، اور کرولوش عثمان میں سامسا اور عثمان کے ایک قریبی ایلپ کا کردار ادا کرنے والے اداکار سب اس میں شامل ہیں، لیکن یہاں ان کی اداکاری کا انداز بالکل مختلف ہے۔ آپ لوگوں کو کسی قسم کی یکسانیت اور بوریت کا احساس نہیں ہوگا۔ علی اسکوپلو جو کہ اصل میں ایک تاریخی کردار ہے، ان کا کردار جس اداکار نے کیا ہے اس کی اداکاری دیکھ کر آپ لوگ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ ہے تو یہ دھان پان سے، مگر ان کی اداکاری کی صلاحیت ان سے زیادہ وزنی ہے، اور میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ اس ڈرامے کے دونوں سیزنز کے اختتام پر اینگن آلتان کے بعد یہ اداکار بھی آپ لوگوں کے فیورٹ اداکاروں کی لسٹ میں شامل ہو جائے گا۔ یہ ڈرامہ پہلی جنگ عظیم کے دوران جزیرہ عرب میں لڑی گئی ترکوں اور برطانوی فوج کی جنگ کے متعلق ہے۔ اس ڈرامے میں ترکوں کا جذبہ جہاد دیکھ کر بندہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور بے اختیار ترکوں کی جرت اور بہادری کی داد دیتا ہے، جو اپنے ہی ہم مذہب عربوں کی بغاوتوں اور کئی ملکوں کی فوج سے اس وقت لڑتے ہیں جب ترکی کی حکومت انتہائی کمزور ہوتی ہے۔ اگر ترک فوج کی جگہ کوئی اور فوج ہوتی تو پہلی جنگ عظیم میں لڑنے سے صاف انکار کر دیتی، لیکن عرب کے تپتے صحراؤں سے لے کر برف کے میدانوں اور پہاڑوں تک ترک فوج ہمیشہ اسلام اور اپنے ملک کی خاطر ہر محاذ پر ڈٹی رہی۔ اس ڈرامے کی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس میں عرب قوم پرستی کو کھل کر واضح کیا گیا ہے، اور یہ دکھایا گیا ہے کہ عربوں اور ترکوں کے درمیان صرف غلط فہمیاں تھیں جو کہ دور نہ ہوئی تو آگے چل کر اختلافات میں بدل گئی، اور یوں عرب سلطنت عثمانیہ کو کمزور کرنے کے لیے مغربی طاقتوں کا اعلی کار کس طرح بنے۔ مگر انہی عربوں میں اسلام
اور سلطنت عثمانیہ سے محبت رکھنے والے وہ مسلمان عرب بھی دکھائے گئے جو اپنے مفادات پر امت کے مفاد کو ترجیح دیتے رہے اور خلافت کی بقا کے لیے انہوں نے ہر ممکن قربانی دی۔ اس ڈرامے کو دیکھتے ہوئے صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس کی شوٹنگ عرب کے صحراؤں میں انتہائی مشکل سے انجام پائی ہوگی۔ ڈرامہ دیکھتے ہوئے آپ کو یہ احساس بار بار ہوگا کہ ٹھنڈے علاقے کے رہنے والے عثمانی ترک سپاہی کس بے جگری سے عرب کے تپتے صحرا میں لڑے ہوں گے اور انہوں نے کن کن مصیبتوں کا سامنا کیا ہوگا، اور اپنے دین، وطن اور اجداد کی روایات کی خاطر کس قدر بے جگری، جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے لبریز ہو کر ایسی جگہ لڑے کہ شکست کے باوجود آج بھی یورپین اقوام ترکوں کے لگائے ہوئے زخموں کو چاٹ رہے ہیں۔ اس ڈرامے کی ایک اور بڑی دلچسپ بات برطانوی جاسوسوں اور سلطنت عثمانیہ کے جاسوسوں کی لڑائی ہے، جو کہ حاضر دماغی اور بروقت پلاننگ کا شاہکار ہے۔ اس ڈرامے کے بہت سے مناظر کئی موقعوں پر حیران کر دیتے ہیں۔ اس کے پہلے سیزن میں دو بدو لڑائی زیادہ ہے، جبکہ دوسرے سیزن میں سلطنت عثمانیہ کے جاسوسوں کا زیر زمین سرنگوں کا جال اور ان کے ذریعے بروقت کاروائیاں کر کے برطانوی فوجوں کو بار بار دھول چٹانا نہایت دلچسپ ہے۔ اس وقت جب لارنس آف عربیہ اور مسٹر پرسی کاکس جیسے ذہین برطانوی جاسوس سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے اپنی سازشوں کا جال پھیلا کر عرب مسلمانوں کو خلافت سے بدظن کر رہے تھے، تب خلافت کے جاسوسوں نے قط العمارے نامی شہر میں ان کے داؤ پیچ بیکار کر کے اپنی شکست کو فتح میں کیسے بدلا، یہ سب دیکھ کر آپ لوگوں کو حقیقی لطف آ جائے گا۔ یہ ڈرامہ انتہائی خوبصورت انداز میں فلمایا گیا ہے، جس میں جنگ عظیم اول اور دوم پر بننے والی یورپی فلموں کی جھلک نظر آتی ہے۔ 20ویں صدی کی لڑائی کا انوکھا انداز بھی اس ڈرامے کا حسن ہے، جس میں ایک ہی وقت میں تلواریں، خنجر، توپیں اور بندوقیں استعمال ہوتی ہیں۔ 20ویں صدی میں جاسوسی کے پرانے طریقے، دوربینوں، شیشوں اور چھوٹے موٹے آلات کا انتہائی چالاکی سے جاسوسی میں استعمال اور مخصوص انداز کی بندوقیں جن کے آگے تلوار سی لگی ہوتی ہے جو سنگین کہلاتی ہے، یہ سب کچھ اور 20ویں صدی کے جنگی سٹائل کو بہترین انداز میں یورپین فلموں کی طرح پیش کیا گیا ہے۔ اگرچہ ڈرامے کا نام قط العمارہ مقام پر برطانیہ اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان لڑی گئی خونریز جنگ کے نام پر ہے، مگر اس میں عربوں میں چھپے غداروں، برطانوی جاسوسوں اور ان کی عثمانی سپاہیوں سے جھڑپیں اور چھوٹی جنگیں بھی دکھائی گئی ہیں۔ میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ 20ویں صدی کا عرب مسلمان نوجوان اگر اس ڈرامے کو دیکھے گا تو اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے اپنے ہی عرب مسلمانوں کی سازشوں کو جان لے گا، جنہوں نے عرب قوم پرستی کو آگے رکھتے ہوئے اس امت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اگرچہ ایک درد دل رکھنے والے مسلمان کے لیے یہ باتیں تکلیف کا باعث ہیں، لیکن اس ڈرامے کی یہ سب چیزیں ایک سازشی ذہنیت کو سمجھنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اس کی ہر قسط سنسنی سے بھرپور اور ڈرلش ایرطغرل کی طرح پرمغز ڈائلاگ سے بھری ہوئی ہے۔ رومانس چونکہ ہر ڈرامے کی ڈیمانڈ ہے، مگر ڈرلش ایرطغرل کی طرح اس میں بھی حد بندی کا پورا خیال رکھا گیا ہے، اور کوئی بھی سین ایسا نہیں ہے جسے دیکھ کر آپ شرم محسوس کریں۔ تیسرا ڈرامہ ہے پایا تخت سلطان عبدالحمید۔ یہ ڈرامہ سلطان عبدالحمید دوئم کی سلطنت کے آخری 13 سالوں کے اہم واقعات کی داستان ہے، جب 1896 سے لے کر 1909 کے درمیان مغربی ممالک نئی صدی کے آغاز کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کو کمزور کرنے کے قریب ہو چکے تھے، اور تب سلطان نے ان کی سازشوں کا کس پامردی سے مقابلہ کیا، یہ سب دکھایا گیا ہے۔ اس ڈرامے میں سلطان عبدالحمید کے ایک کامیاب منصوبے، حجاز ریلوے لائن اور فرانس کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ڈرامہ بنانا اور سلطان کا ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے بند کروانے جیسے اہم واقعات بھی اس ڈرامے کی زینت ہیں۔ اس ڈرامے میں اسرائیل کے قیام کی یہودی سازشوں کو بڑی وضاحت سے دکھایا گیا ہے، جسے دیکھ کر ہماری نوجوان نسل صہیونی سازشوں سے آگاہ ہو سکے گی اور یہ بھی جان لے گی کہ کس طرح مسلمانوں کے ہمدرد حکمران اتار کر ہم پر کٹ پتلی حکمران کس طرح مسلط کیے جاتے ہیں، جو کہ عوامی جذبات سے زیادہ مغربی مفادات کا بھرپور خیال رکھتے ہیں۔ چوتھا ڈرامہ ہے یونس ایمرے، جو کہ معرفت، مراقبے اور ذکر الہی کے ساتھ ساتھ تاتاریوں کے طوفان کی منظر کشی کرتا ہے۔ یہ مقبول سیریز ترکوں کے اسلامی تصوف، عارفانہ کلام اور لوک گیتوں سے مضبوط تعلق کا ایک بہترین نمونہ ہے کہ کس طرح ظاہر پر یقین رکھنے والا ایک قاضی سرکاری عہدہ اور پرآسائش زندگی چھوڑ کر خانقاہ کا رخ کرتا ہے۔ وہ کون سے حالات ہیں کہ شاعری کو گمراہی سمجھنے والا کتابی بندہ جنگ قوس دق کا مرثیہ لکھتا ہے۔
اور آخر وہ کیا بات ہوتی ہے کہ کتابوں کی کتابیں حفظ کر لینے والا بندہ ہر سوال پر مجھے نہیں معلوم کہتا سنا جاتا ہے۔ اسلامی تصوف پر اس سے پہلے شاید ہی کبھی کوئی اتنا شاندار ڈرامہ بنایا گیا ہو۔ یہ ڈرامہ بھی حسب روایت بہترین ڈائلاگ سے بھرپور ہے اور آپ فیملی کے ساتھ بلا جھجک دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ڈرامہ ٹیلیوزتان نامی فیس بک پیج پر باقاعدگی سے ہر ہفتے اردو ترجمے کے ساتھ نشر کیا جاتا رہا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہاں 4 ڈراموں کا ریویو پیش کیا ہے، جن میں سے 3 ڈرامے یعنی دیرلش ایرترل، مہمت کتل امارے اور یونس ایمرے محمد بوزدیک کے لکھے ہوئے ہیں۔